بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ میں تقسیم سامنے آنے کے بعد ایران پر اسرائیلی حملے کے منصوبے کو روک دیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے بعد اسے مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ مہینوں کی داخلی بحث کے بعد کیا تھا کہ کیا ایران کے ساتھ سفارتکاری کو آگے بڑھانا ہے یا ایران پر اسرائیلی حملے کے منصوبے کی حمایت کرنی ہے۔ اس بحث کے دوران ٹرمپ انتظامیہ میں تقسیم واضح ہو گئی تھی اور کئی عہدیداروں نے حملے کی مخالفت کی اور ایران کے ساتھ سفارتکاری کے منصوبے کی حمایت کی، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے اسرائیلی حملے کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ امریکی اخبار مزید لکھتا ہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں مئی میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کو انجام دینے کے لیے تیار تھے، اور اسرائیل کو امید تھی کہ امریکہ بھی ساتھ دے گا۔ اس منصوبے کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت کو 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک پیچھے رکھنا تھا، لیکن اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، میرے خیال سے کیا یہ بچگانہ انکشاف ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات لکھیں گے ہر ایرا غیرہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ یہ تو اس اخبار نے بتایا نہیں کہ اس کے بعد پھر اسرائیل کا وجود زمین سے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو وہ چھپا گئے۔ امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے کچھ شپنگ کمپنیوں اور آئل ٹینکرز پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نئی پابندیوں میں چائنا میں کام کرنے والی آزاد چھوٹی آئل ریفائنریز شامل ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چائنا میں کام کرنے والی آئل ریفائنریز $1 ارب سے زائد کے ایرانی خام تیل کی خریداری میں شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا ایران پر امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ چائنا ایرانی تیل کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے۔ چائنا اور ایران کے درمیان تجارت زیادہ تر ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں ہوتی ہے۔ چائنا اور ایران دو طرفہ تجارت درمیانی افراد کے نیٹ ورک کے ذریعے کرتے ہیں۔ امریکی سابق فوجیوں کا اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر ایران کے خلاف جنگ چھڑتی ہے تو فتح ایران ہی ہوگا، اور یہ فتح ایٹمی ہتھیار حاصل کر کے یا ایسے ذرائع سے نہیں ہوگی جو خطے اور اس کے ارد گرد علاقوں کو تباہ کرتے، بلکہ ایران روایتی اور غیر روایتی طریقوں سے امریکی برتری کو ناکام بنا کر یہ معرکہ سر کر لے گا۔ کرنل لارنس امریکی وزیر خارجہ جنرل کولن پاول کے چیف آف سٹاف تھے۔ آج وہ یوکرین میں دوستو امریکی سرپرستی میں ہونے والی جنگ، اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کے امریکی اسرائیلی منصوبوں کے سب سے بڑے امریکی ناقدین میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں اس شخص سے ملاقات کی جس نے برسوں پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا کھیل کھیلا تھا۔ وہ آج بھی اس نتیجے پر قائم ہے جو اس وقت سامنے آیا تھا کہ ایران امریکہ کے خلاف روایتی جنگ جیت جائے گا۔ ایران کے پاس جنگوں سے لڑنے کا وسیع تجربہ ہے، حالانکہ اسے کبھی کسی جنگ کا آغاز کرتے نہیں دیکھا گیا۔ یہ تجربہ 1980 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے جب اس نے 8 سال تک ایران کے حملے کو ناکام بنایا۔ امریکی حمایت یافتہ صدام حسین نے اس وقت کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ ایرانی سرزمین کا 1 انچ بھی نہیں لے سکا تھا۔ کرنل کا کہنا تھا کہ میں خود اس بے ترتیب اور بمشکل 2 فٹ چوڑی سڑک پر چلا ہوں جو کبھی خرم شہر کے کہلانے والے مکمل تباہ شدہ شہر کے ملبے سے گزرتی ہے۔ اس بارودی سرنگوں سے بھری زمین پر ایک بھی غلط قدم موت کا باعث بن جاتا ہے۔ جنگ بالآخر اس وقت ختم ہوگی جب خلیج میں ایک امریکی جنگی جہاز نے بظاہر غلطی سے ایک ایرانی ایئر بیس کو مار گرایا، جس سے 1988 میں سینکڑوں شہری مارے گئے تھے۔
ایران نے اس کے بعد عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر مزاحمتی گروہوں کو جنم دیا اور انہیں آزاد فلسطینی کی جدوجہد کے دفاع کے لیے تربیت دی۔ اگرچہ یمن میں حوثی حکومت اور اس کے جنگجو اب ایران سے مدد نہیں لیتے، لیکن وہ طاقتور اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے سعودی قیادت میں لڑنے والی جنگی مشینری کے خلاف کیا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے نہ صرف ایٹمی ہتھیاروں سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونے بلکہ اپنے تمام میزائلوں کو ختم کرنے کا مطالبہ نہ مانا تو وہ ایران پر پہلے سے کہیں زیادہ شدید بمباری کرے گا، جس پر ایران کا کہنا تھا کہ ایسی دھمکیاں کارگر نہیں ہوں گی مگر متوازن اور سنجیدہ سفارتکاری ممکنہ حل ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کے روز عمان میں مثبت انداز میں ختم ہوا ہے اور کئی کشیدہ دنوں کے بعد واضح طور پر اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ٹرمپ کے لیے جنگ کا آپشن ممکن ہی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اسرائیل میں اپنے خلاف اٹھتی ہوئی عوامی مزاحمت کا سامنا اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ کس چیز نے دوستو کرنل لارنس میں یہ اعتماد پیدا کیا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران فاتح ہوگا؟ یہ اعتماد ان روایتی حوالوں کے بغیر سامنے آیا جو عموماً ویتنام اور افغانستان میں امریکی افواج کی ذلت امیز ناکامیوں کے تناظر میں دیے جاتے ہیں۔ کرنل نے ایرانی فتح کا یہ دعویٰ امریکی وار گیمز کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کیا ہے۔ ایران کے ساتھ ہونے والی فوجی مشق ملینیم چیلنج کے کمپیوٹرائز نتائج نے امریکی فوجی حکمت عملی میں نمایاں کمزوریوں کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ فارن آفس مشاورت کا سلسلہ 15 سال بعد بحال ہو گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی دفتر خارجہ کا مشاورتی اجلاس ڈھاکہ میں ہوگا۔ مشاورتی اجلاس میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹری وفود کی قیادت کریں گے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں دورہ بنگلہ دیش بھی متوقع ہے۔ چائنا نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی دھمکیاں اور بلیک میلنگ بند کرو، ایسے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اگر امریکہ واقعی بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات کرے، اپنی دھمکیاں اور بلیک میلنگ اپنے پاس رکھے۔ چائنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ چائنا لڑنا نہیں چاہتا مگر لڑائی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تجارتی جنگ یا ٹیرف وار میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا، یہ بیوقوفی مت کریں۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف کو 245% تک بڑھا دیا ہے، جبکہ چائنا نے جواباً امریکی مصنوعات پر صرف 125% تک ٹیرف عائد کیے ہیں۔ چائنا نے امریکی اقدامات کو بے معنی نمبر گیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ٹیرف کو غیر معقول حد تک ہتھیار بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود چائنا نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ان اقدامات کو نظر انداز کرے گا اور اپنے موقف پر قائم رہے گا، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ گیند اب چائنا کے کورٹ میں ہے۔ ہمیں چائنا سے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چائنا کو ہم سے ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ریاست مہاراشٹر میں میونسپل کونسل کے سائن بورڈز پر اردو زبان کے استعمال کے خلاف دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اردو کو سائن بورڈ پر استعمال کرنا قانونی اور درست ہے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں لکھا ہے کہ اگر علاقے میں اردو بولنے والے شہری موجود ہیں تو اردو کا استعمال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے دوران سماعت کہا کہ اردو ایک مؤثر رابطے کی زبان ہے اور یہ بھارت کی اپنی زبان ہے۔ بینچ کا کہنا تھا کہ اردو سے دوستی کرے، یہ نئی زبان نہیں ہے، یہیں پیدا ہوئی ہے، پلی بڑی ہے اور یہیں پڑوان چڑھی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا نے صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیوں کے خلاف وفاقی حکومت پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو یک طرفہ طور پر درآمدی اشیاء پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے۔ یہ اب تک کا سب سے سخت قانونی رد عمل ہے جس سے امریکہ کی اندرونی معاشی سیاست میں دوستو تناؤ مزید بڑھ چکا ہے۔
کیلیفورنیا ریاست نے اسے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی خودکش معاشی چال قرار دیا ہے۔ کیلیفورنیا دوستو، جو کہ 40 ملین آبادی کے ساتھ امریکی معیشت کا 14% حصہ ہے، عالمی تجارت متاثر ہونے کی صورت میں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ کیلیفورنیا ریاست کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی معاشی پالیسیاں نہ صرف کاروبار کو نقصان پہنچا رہی ہیں بلکہ ان ووٹروں کو بھی متاثر کر رہی ہیں جنہوں نے ٹرمپ پر اعتماد کیا۔ کیلیفورنیا کے گورنر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بین الاقوامی تجارتی توازن کو بہتر بنانے کے نام پر پہلے میکسیکو، کینیڈا اور پھر درجنوں ممالک پر بھاری ٹیرف لگا دیے، جن میں اتحادی ممالک بھی شامل تھے۔ ان اقدامات نے عالمی اسٹاک مارکیٹ کو شدید نقصان پہنچایا اور کھربوں ڈالر کی قدر بھی ختم ہو گئی۔ کیلیفورنیا کے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاور ایکٹ کو غلط استعمال کیا، جبکہ ٹیرف عائد کرنے کا اختیار صرف کانگریس کو حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ قانون سے بالاتر نہیں ہے، ہم عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کرے۔ جبکہ دوسری طرف دوستو، وائٹ ہاؤس نے اس مقدمے کو سیاسی چال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گورنر نے اپنے ریاست کے مسائل چھوڑ کر صدر ٹرمپ کی قومی تجارتی اصلاحات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے حج کے دوران حجاج کرام کی سہولت کے لیے منی، عرفات اور مزدلفہ میں مختلف فاصلوں پر آرام گاہیں بنانے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام دوستو شدید گرمی اور رش کے دوران حجاج کرام کو بیٹھنے اور آرام کرنے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ منی میں پیدل چلنے والوں کے لیے 50,000 مربع میٹر کا علاقہ سایہ دار بنایا جا رہا ہے تاکہ گرمی سے بچاؤ ہو سکے۔ اس کے علاوہ 60,000 مربع میٹر پر شیڈ اور پانی کے پھوار والے پنکھے نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ حجاج کرام کو ٹھنڈک اور سکون فراہم کیا جا سکے۔ امریکہ کے ساتھ ہونے والے جوہری مذاکرات کا دوسرا دور عمان میں نہیں دوستو بلکہ اٹلی میں ہوں گے، جس پر ایران نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے مقام کی تبدیلی پیشہ ورانہ غلطی ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہری مذاکرات کے مقام کو گول پوسٹ نہ بنایا جائے، میچ سے پہلے گول پوسٹ کی تبدیلی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے مذاق بنا دیا گیا ہے۔ جوہری مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا پہلا دور عمان کی میزبانی میں دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا۔ جوہری مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے بھی مسقط کا ہی انتخاب کیا گیا تھا، جو ہفتے کے روز ہونا ہے، لیکن اچانک مقام کو تبدیل کر دیا گیا۔ جبکہ عمان کی جانب سے ایران جوہری مذاکرات کے دوسرے دور کے مقام کی تبدیلی پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔